عظمتوں والے دن کے تصدق اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، ایمان کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ برادران ذی احتشام، واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، ذی وقار، ذی قدر سامعین و ناظرین، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ پورے دنوں کا سردار ہے، جمعہ پورے دنوں کا سردار ہے۔ جمعے والے دن حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، جمعے والے دن ہی قیامت برپا ہوگی، جمعے والے دن ہی حشر نشر والا معاملہ ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے والے دن کو تمام ایام کا سردار بنایا ہے۔ نہ صرف یہ فضیلت حاصل ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ محبوب اکرم نور مجسم شافی محشر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جمعہ مساکین کا حج ہے۔ جو مساکین ہیں نا، غریب آدمی ہیں نا، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم یہ ہے کہ تم اہتمام کر کے آ جانا، خوشبو لگا کر آنا، غسل کر کے آنا، اور ایک رستے سے آرام سے چلتے ہوئے آنا اور بر وقت آنا، آتے ہوئے لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگنا، خطیب کے قریب بیٹھ جانا، امام کے قریب بیٹھ جانا، تیرے ہر قدم کے بدلے بے شمار نیکیاں میسر آئیں۔ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ جو لوگ پہلے آتے ہیں وہ فارغ ہوتے ہیں، ان کے پاس وقت زیادہ ہوتا ہے، نہ وہ اللہ کی رحمتیں پہلے سمیٹنے کے لیے آتے ہیں، اور اللہ کے گھر میں وہی پہلے آتا ہے جس کا مقدر اچھا ہو۔ یہ تو وہ گھر ہے جہاں یا صرف بھائی بیٹھنا بھی عبادت ہے، بندہ کچھ بھی نہ کرے، کچھ بھی نہ کرے، فقط بیٹھا رہے، اس کے بیٹھنے سے بھی اس عبادت ہو جاتی ہے۔ تو بڑی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم بر وقت یعنی وقت سے بھی پہلے اللہ کے گھر میں حاضر ہو جائیں، اور یہ ہمارا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کے دن کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے ایک عظیم و شان غزوے کی، ایسی جنگ جس میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے۔ اس جنگ کا نام ہے غزوہ خندق۔ غزوہ خندق کے حوالے سے چند معروضات عرض کرنی ہے۔ اس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ خندق اس لیے مشہور ہوئی کہ اس جنگ سے پہلے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کے ساتھ مشورہ کیا، سب کی رائے لی گئی، اس رائے میں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فارس میں تھے نا، وہ جب ہم پر کوئی دشمن دھاوا بولتا تھا، وہ تعداد میں ہم سے زیادہ ہوتے تھے، تو ہم ایک حکمت عملی اپنایا کرتے تھے، اور اس حکمت عملی کا نام کیا ہے؟ ہم اپنا دفاع کرنے کے لیے ایک سرنگ کھودتے تھے، ایک خندق کھودتے تھے۔ یا رسول اللہ ان کی تعداد کم و بیش مفسرین نے لکھی ہے کہ 10,000 کے قریب تھے کفار، اس میں یہودی بھی شامل تھے، مشرکین بھی شامل تھے۔ ان کے گٹھ جوڑ کی وجہ سے احزاب کہا گیا۔ احزاب کا مطلب ہوتا ہے احزاب کا بے شمار قوتیں مل کر جب ایک فوج جسے آپ الائیڈ فورس کہتے ہیں، گروپ بن جاتا ہے، اس میں چونکہ مشرک بھی تھے، کافر بھی تھے اور یہودی بھی تھے، اس لیے ان کا ایک گروپ بن گیا، انہوں نے اپنا گٹھ جوڑ بنا لیا، اور وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا معاذ اللہ نام و نشان ہم اس کرۂ ارض سے مٹا دیں، پر وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ جن کا حامی اور ناصر خدا ہوتا ہے وہ چاہے تنہا ہو، زندگی کے جس بھی میدان میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دی کنڈ نہیں لگن دیندا۔ اور ویسے بھی اسلام کا تو آپ دیکھ لیں مزاج، یہ تنہا جب ہوتے ہیں، جب اکیلے ہوتے ہیں پھر غالب آتے ہیں۔ بدر کی بات کر لیں 313، احد کی بات کر لیں اس وقت بھی چھوڑے، اب غزوہ خندق کی بات کر لیں، مسلمانوں کی تعداد سر تھی کم و بیش 3,000، اور ان کی الائیڈ فورسز کی تعداد تھی 10,000 کے قریب۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا، فائنل یہ بات ہوئی کہ خندق کھودتے ہیں، ہر مسلمان کے ذمہ خندق لگ گئی۔ اس میں جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو یاد کرو اس دن کو جب تمہارے قریب ایک ایسی فورس آ گئی تھی جو تمہارا نام و نشان مٹانا چاہتی تھی،
پھر ہم نے ہوا بھیجی، ہاں، فارسلنا، اور پس ہم نے آپ کی طرف بھیجی ایسی ہوا. سر ایسی ہوا تھی نا، جب یہ ان لوگوں نے کھندق کھود لی نا، ہر مزدور کے ذمہ کچھ کھندق آئی. غربت اور افلاس کا معاملہ ہے، کھانے کے لیے روٹی میسر نہیں، کئی دنوں کا جمع کیا ہوا مال وہ کھا رہے ہیں. لوگوں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے شروع کر دی. بے سر و سامانی کا عالم ہے. اللہ اکبر، کے بچے بھوکے ہیں، ایک وقت ملتا ہے، دو دن ملتا ہی نہیں. جب بچے روتے ہیں والدین پر کیا گزرتی ہے، ایک باپ جانتا ہے یا میرا خدا جانتا ہے. پر پھر بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مال جان سارا کچھ قربان کیے ہوئے ہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غلام آیا، کام کرنے کی وجہ سے نا تھکاوٹ کا شکار ہے، اور اپنے شکم سے پردہ اٹھاتا ہے، کپڑا اٹھا کر کہتا ہے یا رسول اللہ 2 دن ہوئے ہیں، ہو گئے، میں نے کچھ کھایا پیا نہیں، دیکھ لے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہوا ہے. ادھر میرے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کی طرف دیکھا تو آپ نے اپنے شکم نور سے جب کپڑا اٹھایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اور کریم فرماتے ہیں کہ اے میرے غلام، تو نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، میں نے 4 دن سے کچھ نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ایسا ہوتا ہے حکمران، ایسا ہوتا ہے لیڈر. عوام فاقوں سے مر رہی ہے، غربت سے مر رہی ہے، پانی کا بل ادا کرتے ہیں تو تیل کا بل ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، بجلی کا بل ادا کرنا، پانی کا بھرتے ہیں تو بجلی کا مشکل ہو جاتا ہے، تو گیس کا نامحال ہو جاتا ہے. اور ہمارے حکمران 700 گنا مراد لے رہے ہیں. ادھر ملازم کو 700 تنخواہ نہیں ملتی، ایک دن کی جو مزدور ہوتا ہے وہ 700 گنا تنخواہیں بڑھا رہے ہیں، مراد کھا رہے ہیں، کھا پی یہ رہے ہیں، اور بھگت ہم جیسے غریب رہے ہیں. پر میرے کریم کی سیرت نور تو دیکھو. اس لیے عرض کرتا ہوں زکا بھائی، جب بھی کسی قوم نے ترقی کی ہے نا، اسلام کے قوانین جب بھی کوئی اڈاپٹ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزتیں عطا فرماتا. حکمرانوں کی یہ شاہ خرچیاں اور غریب پریشان. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب یہ کیفیت دیکھی نا ایک غلام نے، جس کا نام حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو گھر جا کر اپنی گھر والی سے کہنے لگے اے میری گھر والی، گھر میں کچھ کھانے پینے کی کوئی چیز ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ 1 سا. اقبال صاحب سا کتنا ہوتا ہے؟ 1 مٹھی، 1 سا جو پڑے ہیں خشک. تو صحابی کہتے ہیں تو ایسا کر، اس جو کا آٹا بنا، یہ ایک بکری کا بچہ ہے ہمارے گھر، اسے ذبح کرتے ہیں. اور کریم اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تھوڑا سا کھانا ہے، آپ تشریف لائیں نا. جب یہ پلان بن گیا نا، میرے پاک نبی کا غلام گھر سے نکلتا ہے تو گھر والی پیچھے سے روک کر کہتی ہے اے جابر، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا ہی دعوت دینا، ایسا نہ ہو کہ رسول خدا کے سامنے ہم شرمسار ہو جائیں. وہ کہتا ہے ایسا ہی کہوں گا. یہ بخاری اور مسلم میں ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام خرامہ چلتے ہوئے اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. جو دو دل و جان سے بڑھ کر پیارا ہوتا ہے نا، پھر بندہ دل کرتا ہے اسی کی طرف دیکھتا رہے، اسی کے ہی ناز اٹھاتا رہے، اسی کی ہی صورت میں مستغرق رہے. اور جو ہو ہی محبوب خدا، اور جو ہو ہی سید الانبیاء، اور وہ ہو ہی وہ جس کے قدموں سے کائنات حسن کی خیرات مانگتی ہو. کسی نے کہا تھا نا قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ہے ایڑی رخسار کا عالم کیا ہو. قربان جاؤں میں اپنے آقا کے حسن اور جمال پہ. کریم آقا کا غلام خرامہ چلتے ہوئے کریم کی بارگاہ میں آتا ہے اور ہاتھ جاڑ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی یہ بھوک، آپ کا یہ فاقہ، آپ کا یہ صورتحال مجھ سے برداشت نہیں. یا رسول اللہ، گھر میں تھوڑا سا آٹا ہے اور تھوڑا سا کھانے کا سامان ہے، آپ تشریف لائیے نا، میرے گھر میں قدم رنجا فرمائیے،
اج عرشیا آ چما پیر تینڈے لب گل ویسن جدا تو واسے جڑی گزری رات میں اجڑی دی دکھ بل ویسن جدا تو واسیں میں کو جیتے کمبلی نو لگ مل ویسن جدا تو واسیں اللہ اکبر کی دعوت دی میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام کی دعوت کو قبول فرمایا اور پھر تنہا نہیں، میں نے کہا لیڈر ہوتا ہی وہ ہے جو اپنی رعایا کل ساتھ لے کر چلتا ہے۔ ادھر کریم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، میرے پاک نبی فرمانے لگے بلال جی آمنہ کا لال حکم ہو، فرمایا اعلان کر دے میں ہی بھوکا نہیں میرے غلام بھی بھوکے ہیں۔ یا رسول اللہ کیا اعلان کرو؟ فرمانے لگے جا کر اعلان کر دے ہم سب کی دعوت جابر کے گھر میں پکے گی، جابر کے گھر میں کھانا کھانے کے لیے ہم جائیں گے۔ ادھر کریم کا غلام یہ سنتے ہی جب گھر پہنچا تو گھر والی کو کہنے لگا کہ معاملہ تو تھوڑا خراب ہو گیا ہے۔ پوچھنے لگی وہ کیسے؟ کہتا ہے کہ ہم نے تو سرکار مدینہ کو دعوت دی تھی، سرکار مدینہ نے پورے غلاموں کو بلا لیا، ہم نے تو نبیوں کے سلطان کو بلایا تھا، نبیوں کے سلطان نے اپنے غلاموں کو بھی بلا لیا ہے۔ عرض کرنے لگی پھر غم نہ کر جابر، غم نہ کر، بلانے والا محمد مصطفیٰ جانے، کھلانے والا محمد کا خدا جانے۔ ہمیں کیا فکر، میرے کریم نے وصیت کی تھی جب تک میں نہ آ جاؤں ہانڈی کو چولہے سے نہ اتارنا، جب تک میں نہ آ جاؤں آٹے کی روٹیاں نہ بنانا۔ ادھر میرے کریم آقا رحمت للعالمین آقا محبوب خدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کی آمد ہوئی، آگے آگے امام الانبیاء، آگے آگے امام الانبیاء، پیچھے پیچھے امام الانبیاء کے غلام۔ ایک خوبصورت منظر بنا ہوگا، جابر کے گھر میں دعوت ہے، جابر کی گھر میں دعوت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، کیسا خوبصورت اور نورانی منظر ہوگا۔ میرا وجدان ایکان اور عشق کہتا ہے، عرش والے فرشتے ہیرو حورو غلما یہ بھی کہہ رہی ہوں گی کہ جس کے آنے سے عرش سج جاتا ہے، جس کے جانے سے اللہ تبارک و تعالی زمانے کو رانائیاں اور حسن بخشتا ہے۔ جابر تو مقدر کا دھنی ہے، وہ محبوب خدا تیرے گھر میں تشریف لا رہا ہے۔ ہاں اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ۔ چاچا جی کسی عاشق نے کہا تھا کاف قاضیہ کھول کتاب، کاف قاضیہ کھول کتاب، ڈسا ایڈو وقت نماز ڈو یار آ گئے۔ ہاں کاف قاضیہ کھول کتاب، ڈسا ایڈو وقت نماز ڈو یار آ گئے۔ ایڈو پاک امام اذان ڈٹی، اڈو گھنڈ کھول سرکار آ گئے۔ ایک بے تو فرض عظیم ڈوہیں پڑھیں سر تو تار آ گئے، پانی سر تو تار آ گئے۔ نماز قضا پڑھساں اٹھ ادب کر سرکار آ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نماز قضا پڑھوں گا، پہلے ادب کر لو نا، پہلے تقریم کر لو نا، پہلے استقبال کر لو نا، پہلے خوش آمدید کہہ لو نا، پہلے اہلم و سہلم مرحبا کہہ لو نا۔ میری جان، میرے عشق، میرا ارمان، میری جان کا محور اور مرکز آ گیا ہے، محمد مصطفیٰ آ گئے ہیں۔ کسی عاشق نے کہا تھا نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں، یہ دیکھو ہاں نور والے کی آمد ہوئی یا نہ ہوئی؟ جس کے آنے سے عرش سج جائے، جس کے آنے سے فرش سج جائے، جس کے آنے سے جنت میں رنائیاں میسر آئے، جس کے آنے سے زمانہ خوشبودار ہو جائے، جس کے آنے سے نماز سجدے کے لیے ہموار ہو جائے، وہ اگر جابر کے گھر میں آئے تو جابر کیوں نہ خوشیاں منائے؟ اس نے یہی کہا ہوگا حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، انوکھا نرالا
شان آیا سارے رسولوں کا سلطان آیا، ارے کج کلا ہو ارے بادشاہ ہو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں۔ پڑھنے والے کا نہ کوئی کمال ہوتا ہے اور نہ اس کا خوبصورت انداز ہوتا ہے، سننے والے کا ظرف ہوتا ہے۔ کیوں عدنان صاحب میت ہر پاسے اکو جا وسدا ہے، ہر چیز کی فطرت ہوتی ہے نا۔ میں نے پڑھ دیا جیسے پڑھ سکتا تھا، اب آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہمارے دلوں کی زمینیں زرخیز ہے یا نہیں؟ توجہ فرمائیے گا، میرے کریم آقا کی آمد ہوئی، یہاں پر روک کر ایک بات بیچ میں کلیئر کر لوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بکری کا بچہ ذبح کیا تھا نا، تو اس کے دو بیٹے تھے، بخاری اور مسلم میں ہے حافظ جی، دو بیٹے، مسلم میں کنفرم ہے، دو بیٹے، ایک بڑا ایک چھوٹا۔ وہ اس بکری کے بچے کے ساتھ کھیلتے تھے، دونوں آئے، بڑے بیٹے نے دیکھا تھا بکری کے بچے کو ذبح ہوتے ہوئے، چھوٹا آیا پوچھنے لگا بھائی وہ ہمارا بکری کا بچہ کہاں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے کہا آؤ تجھے دکھاؤں بابا نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ تو عدنان صاحب المختصر بات یہ کہ اس بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کے گلے پر چھری چلا دی، یہ صحیح حدیث ہے، چھری چلائی، بچہ کا حلق کٹا، کف سے انسری سے روح پرواز کر گئی، بچہ فوت ہو گیا۔ ادھر جس بچے نے بڑے بچے نے گلے پر چھری چلائی تھی وہ ڈر کر گھر کی چھت سے گرا، زمین پر آیا، زمین پر آتے ہی اس کی بھی جان پرواز کر گئی۔ اب دونوں بچے فوت ہو گئے۔ اب ماں باپ کیسے عظیم تھے، کہا بچوں کا غم اور اس غم کا اظہار بعد میں کریں گے، پہلے رب کے یار کا تو کر لیں، پہلے رب کے یار کی تو خوشی کر رہے ہیں۔ صحیح حدیث پاک ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے ان بچوں کو اپنے کمرے میں لٹایا، لٹا کر ان کے اجساد پر کپڑا ڈال دیا، ادھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہو رہی ہے، اور بیوی کو ہاتھ جوڑ کر یقیناً کہا ہوگا کہ اے میری گھر والی غم نہ کرنا، پریشان نہ ہو، یہ نہ ہو میرے آقا و مولا کی خوشی، آمد کی خوشی، میرے پاک نبی کی دعوت میں خلل پیدا ہو جائے۔ قربان جاؤں، صحیح کہتا ہے بریلی والا بابا، آقا کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کہتا ہے دونوں جہاں بھی مصطفیٰ کے نام پر وار دوں نا پھر بھی میرا جی بھرتا نہیں۔ حضرت بتا پھر تو کیا چاہتا ہے؟ فرمایا خود سن، آقا کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہات تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ کہتے ہیں کہ کروڑوں جہاں ہوتے وہ بھی یا رسول اللہ آپ کے نام پر وار دیتا، اور انہوں نے ترجمانی کی ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے عشق کی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، وہ آقا اور مولا کیا ہوتا ہے، یا وہ جو اپنے غلاموں کی خبر نہ رکھے۔ میرے کریم تشریف لائے، آتے ہی پہلے جو کام کیے، کریم نے اپنا لعاب تھوک مبارک ہانڈی میں ڈالی، وہی لعاب مبارک آٹے میں ڈالا، اور فرمایا اب شروع کریں۔ جابر کہتے ہیں ہم 1500 کے قریب تھے، ڈھیر سارے تھے، فرمایا اس کو چولہے پہ ہی رکھنا اور کھلاتے جاؤ۔
جس برتن میں آٹا تھا اس کو ڈانپ کر رکھنا اور پیڑے بناتے جاؤ. سر جی سارے کھا گئے اور پیٹ بھر کر کھا گئے. اللہ اکبر کبیرہ. قربان جاؤں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں. کریم نے وصیت کی کہ گوشت کھا لینا پر ہڈیاں نہ توڑنا. آپ کو لطف آئے گا, اللہ کرے میں سنیں. گوشت کھا لینا لیکن ہڈیاں نہ توڑنا. پہلے خبر تھی نا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پاک نبی کے سارے غلام کھا گئے. میرے کریم فرماتے ہیں کہ جابر تیرے بچے کہاں ہیں؟ جابر تیرے بچے کہاں ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کھانا تناول فرمائیں, وہ کہیں کھیل رہے ہوں گے, آ جائیں گے. غلام تھے نا. اللہ اکبر کبیرہ. کریم فرمانے لگے میری یہ سنت نور ہے, ایک طرف حسن بیٹھتا ہے دوسری طرف حسین بیٹھتا ہے, تب میں کھانا تناول کرتا ہوں. جابر بلا بچوں کو. 2-3 بار میرے کریم نے فرمایا ہوگا نا حافظ جی, تو ضبط تو پھر ٹوٹ گیا. باپ ہے نا. میں اکثر آپ کو سناتا ہوں درد اولاد دا ہر کوئی ہوندا. اللہ اکبر کبیرہ. قربان جاؤں. تو رونے لگے یا رسول اللہ وہ تو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں, یا رسول اللہ وہ وفات پا چکے ہیں, یا رسول اللہ وہ شہید ہو چکے ہیں. فرمایا جابر جانا ان کو بلا, انہیں رب کا یار بلاتا ہے. سبحان اللہ. جابر گھر گئے, کمرے میں داخل ہوئے اندر, اور بچوں کے اجساد پہ کھڑے ہو کر کہنے لگے اے میرے بچوں, قربان جا تمہیں رب کا یار بلاتا ہے. روایات مختلف انداز میں بیان کی گئی ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کریم آقا خود تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں, فرماتے ہیں بچوں اٹھو اللہ کا نام لے کر. ایک روایت میں ان کے باپ جاتے ہیں. پر مختصر یہ ہے کہ بچے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, جو کچھ نہ کر سکتا ہو وہ بندہ ناکارہ ہوتا ہے. جو کچھ نہ کر سکتا ہو وہ بیکار ہوتا ہے, اور جو اللہ کی عطا سے سب کچھ کر سکتا ہو وہی تو رب کا یار ہوتا ہے. یہ کیسا عقیدہ ہے کہ کوئی کچھ کر نہیں سکتا؟ میں نے کہا اللہ تبارک و تعالی جس کو اذن دے نا. ابھی تو یہاں پہ بڑے واقعات ہیں. میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کے حکم سے زندہ فرمایا. میرے پاک نبی نے اپنے پاس بٹھایا. کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً پیار فرمایا ہوگا. اور بچوں میں سے ایک بچہ کہنے لگا یا رسول اللہ ہمارے گھر میں ایک بکری تھی, یا بکری کا بچہ تھا, یا رسول اللہ وہ کہاں ہے؟ ہم اس کے ساتھ کھیلا کرتے تھے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جابر جو ہڈیاں کھائی جا چکی تھی نا, جن سے گوشت اتر چکا تھا, انہیں ذرا اکٹھا کرنا, ان کا ڈھیر لگانا. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اور پھر فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم, تحقیق تمہارے پاس اللہ کی بڑی دلیل آ گئی. سر جی ہر نبی معجزے لے کر آیا ہے. کسی کو 3, 4, 5, 11, 12, امام ابن حجر کہتے ہیں 10, 12 سے آگے معجزے 9 بھی کہتے ہیں کسی کو نہیں ملے. پر ہمارے آقا و مولا کی عظمت, رفت اور شان شوکت کا عالم یہ ہے, میرا اور آپ کے پیارے نبی سارے نور یعنی چوٹی سے لے کر پاؤں تک, پاؤں کے ناخن تک معجزہ ہی معجزہ. نہیں بولتے نہیں, بولے سبحان اللہ. میرا نبی معجزہ, میرے نبی کی ادا معجزہ. یہ تو پاک نبی کی نسبت کا عالم ہے. خدا کی عزت اور جلال کی قسم ہے, میرے پاک نبی کے نالین کو جو مٹی چوم لے وہ بھی معجزہ. میرے پاک نبی کا سر نور معجزہ, سر نور پر اگنے والا بال معجزہ. میرے پاک نبی کا ہر کمال معجزہ. میرے پاک نبی کی پیشانی معجزہ, پیشانی پہ پڑنے والے بل معجزہ, اور بل کی برکت سے میرے پاک نبی کی بھور معجزہ, پاک نبی کے پاؤں معجزہ, پاک نبی کی رخسار معجزہ, پاک نبی کی دور اور نزدیک سے دیکھنے والی آنکھ معجزہ.
پاک نبی کا ناک مبارک معجزہ، دہن مبارک معجزہ، دندان مبارک معجزہ، زبان جس زبان پہ بولے رحمان وہ زبان معجزہ، ہاں پاک نبی کی تھوڑی معجزہ، پاک نبی کی گردن مبارک معجزہ، پاک نبی کا سینہ معجزہ، اور سینے کی برکت سے پاک نبی کا پسینہ بھی معجزہ۔ یہ بات یہاں پر آگے تو چلے گی۔ کریم آقا صلی اللہ بابا جی آخر سبحان اللہ۔ میرے پاک نبی کی ہر ادا معجزہ ہے، اور پاک نبی کی نسبت میں آ جانے والی ہر چیز معجزہ۔ بھی کہیں گے تو غلط نہیں ہوگا، یارو یہ بتاؤ نا، میرا پاک نبی جس سواری پر سوار ہو جائے، وہ گدھا مبارک نا غزوہ خیبر پہ مال غنیمت میں آیا، وہ لمبا واقعہ ہے ختم نبوت پہ، میرے پاک نبی نے اس پہ سواری فرمائی۔ سر جی سواری فرمانے کے بعد اگر اس کی میں کنورسیشن عرض کروں نا، جو ڈائلاگ میرے پاک نبی اور اس گدھے مبارک کے درمیان ہوا ہے، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں اپنی نسل میں آخری ہوں، میں اپنی نسل میں، بولیے بولیے، اپنی نسل میں آخری ہوں، یا رسول اللہ آپ نبیوں میں آخر ہیں۔ یہ گدھا کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں اس نسل سے تعلق رکھتا ہوں جس کی نسل میں انبیاء سواری فرماتے رہے ہیں، یعنی میرے آباء و اجداد میں وہ گدھے تھے جن پر سواری انبیاء نے فرمائی ہے۔ یا رسول اللہ جب سے بڑا ہوا ہوں، جب سے ہوش سنبھالا ہے، مالک نے سینکڑوں بار کوشش کی ہے کہ اس گدھے پر سوار ہوں، پر یا رسول اللہ جب وہ کوشش کرتا رہا میں اسے زمین کا رستہ دکھاتا رہا۔ توجہ ہے، جب بھی مجھ پر سوار ہونے لگتا میں گرا دیتا، پر سونیا میرا دل ہے ایکری تساں ہو نا، میں نہیں، آپ بولتے ہی نہیں ہو، بولو یارو۔ میں زبان اگر اللہ نے دی ہے تو رسول اللہ کے لیے بولے، اور ویسے منتا ترلیا نال بھی بلینا سر جی کوئی نہیں بلینا ہوندا۔ توجہ ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، وہ گدھا مخاطب ہو کر کہتا ہے یا رسول اللہ میں اپنی نسل میں آخری ہوں، آپ نبیوں میں آخر ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرے کریم نے فرمایا تو پھر کیا چاہتا ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے بھی تو بھاگ جاگن نا، میں بھی تو فخر کروں نا، یا رسول اللہ ایک بار مجھ پر سواری کریں، ایک بار مجھ پر چر ہویا مینو ترلے لیندیاں تے موڑ میرے ولواگاں، ایک بار جے خواب میری وچ آویں پھر میں ساری عمر نہ جاگاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر کریم نے سر جی سواری فرمائی، چند قدم سواری فرمائی، خدا کی عزت اور جلال کی قسم ہے 700 کے قریب یہودی یہ دیکھ کر کلمہ پڑھ گئے، جس کا حیا دراز گوش کرے، جس کا ادب اور احترام گدھا کرے، جس کا ادب اور احترام چار ٹانگوں والا کرے، ہم انسان ہو کر نہ کرے۔ سارے غلام قدموں میں آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ واللہ اللہ کی عزت کی قسم ہے آپ ہی سچے نبی ہیں۔ یہ کہتا ہے سر جی پھر فیضان کیا ملا؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر باہر زیارت کیا کرتا تھا مسجد نبوی کے باہر، اور کریم فرماتے یافور جا ابو بکر کو بلا کر لا، کہنو ساتھ لیا، ابو بکر یا عمر کو بلا کر لاؤ۔ پھر وہ گدھا دوڑتا تھا، دوڑ کر ابو بکر کے گھر جاتا، دروازے پر سر مارتا، بولتے ہی نہیں یار تو اتنی مزے دی گل ہے۔ گدھا جا کر، گدھے کا نام حضرت یافور، نام بدل دیا، یزید سم تھنگ نام تھا، کریم نے فرمایا آج کے بعد تیرا یہ نام نہیں، تیرا نام یافور، یا یہ عین فے واو را ساکن، تیرا نام یافور ہے۔ علماء فرماتے ہیں کلا یافور نہیں آکھنا، ہووے سونے دا غلام، سونے دا خادم، سونے دا ہوبدار، پھر کلا یافور کہیے مزہ نہیں آندا، ہوندا نہ ہے حضرت یافور۔ حضرت یافور یہ وہ گدھا مبارک تھا جو مصطفیٰ کے بھیجنے پر غلاموں کے دروازوں پر داتا
اپنے انداز سے دروازہ کھٹکھٹاتا اور انہیں کہتا رسول بلا رہا ہے، احمد مجتبی بلا رہے ہیں، بتاؤ یارو مصطفیٰ کی بارگاہ میں، مصطفیٰ کی نسبت میں، مصطفیٰ کی وابستگی میں اگر گدھا آ جائے وہ اتنا جاننے والا ہو جائے، اور جو مصطفیٰ کے سینے نور پر کھیلے وہ کتنا اعلیٰ عرفہ اکمل خون ہوگا۔ قربان جاؤں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہڈیاں اکٹھی فرمائیں، وہ جو کھائی جا چکی تھی۔ سر جی جو معجزہ ہوتا ہے نا وہ کسی نبی کی ذات سے وقوع پذیر ہونے والا وہ غیر معمولی واقعہ ہوتا ہے جو عقل کے دریچے میں نہ آئے۔ آپ ڈیفینیشن یا اس کی تعریف سمجھیں گے بڑا مزہ آئے گا۔ وہ غیر معمولی کام جو عقل کے رستوں کا مسافر نہ ہو، یعنی عقل میں بات نہ بیٹھے۔ پتہ یہ چلا ایک ذات سے غیر معمولی عمل کا وقوع پذیر ہونا، سر جی آپ کے لیے ایک ذات سے ایسے عمل یا واقعہ کا وقوع پذیر ہونا جو عقل کی حدود اربع میں نہ ٹھہرے، اسے معجزہ یا کرامت کہتے ہیں۔ جو ولی سے نکلی وہ کرامت بن گئی، اور جو نبی سے نکلی وہ معجزہ بن گئی۔ جس ذات سے وقوع پذیر ہونے والا واقعہ سمجھ میں نہیں آتا وہ ذات کیسے سمجھ میں آئے گا؟ بولیں، ذات دے کولوں ایک ایسا واقعہ ہوندا ہے او نہیں سمجھے چاہندا تے ذات آلہ ذات والا کیسے سمجھ میں آئے گا؟ نانا میرے پیارے بھائی جان، آپ نے توجہ نہیں فرمائی یا آپ کے لیول سے اوپر والی بات کر گیا ہوں۔ کریم نے فرمایا ہڈیاں کٹھی کرو، یاسر بھائی ہڈیاں کٹھی ہو گئی، جب ہوئی سارے صحابی حیران ہیں۔ کریم آقا کے غلام ادھر بیٹھے ہیں، میرے پاک نبی ان ہڈیوں کے قریب تشریف لائے، اپنا دستے نور، اپنا ید اللہ والا ہاتھ، اپنا ید اللہ والا ہاتھ، دستے انور، دستے برکت، دستے عطا، دستے وفا، دستے جود و سخا، دستے کرم، دستے عطا، وہ ہاتھ جسے رب اپنا ہاتھ کہے، رب والا ہاتھ، رسول والا ہاتھ، مصطفیٰ والا ہاتھ، خدا والا ہاتھ جب مصطفیٰ نے ان ہڈیوں پہ رکھا، پھر کریم نے دعا مانگی، کعبے کے رب کی قسم ہے، لائیے قرآن پاک میرے سر پر رکھے، حدیث کے لفظ ہے، بکری کان چھنڈ دی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ یا سبحان اللہ نہیں آکھی ہو کنجوس ہے، بکری یوں کان جھاڑتی ہوئی، کان جھاڑتی ہوئی، کان جھاڑتی ہوئی بکری اٹھ کھڑی ہوئی۔ بتاؤ نہ یارو عقل میں کوئی بات پڑتی ہے، سمجھ میں آتی ہے؟ اس کا جو فلیش تھا یعنی گوشت پوشت تھا وہ تو کھایا جا چکا تھا، اگر وہی گوشت سبزی لوٹایا گیا تو کھانے والے تو ایٹ دس سپاٹ وہ بھوکے ہو جاتے، پر نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ جو کھا چکے تھے وہ بھی پیٹ بھر چکا تھا، ادھر بکری بھی بن چکی تھی، بکری بھی کان جھاڑ رہی تھی۔ ایک سوال آپ احباب کی خدمت میں، جو گوشت وہ کھا چکے تھے وہ اگر یہ نہیں تھا تو جو ہو گیا وہ کیا تھا؟ گج کے آنکھوں سبحان اللہ۔ نہیں وہ گوشت جو کھایا جا چکا تھا، پر خدا کی عزت اور جلال کی قسم ہے کسی عاشق نے کہا ہادی وی مصطفیٰ تے رہبر وی مصطفیٰ، مل کے پڑھو یار، ہادی وی مصطفیٰ رہبر وی مصطفیٰ، اللہ دے جلوے آندا مظہر وی مصطفیٰ، ہادی وی مصطفیٰ، اللہ دے جلوے آندا
فرمایا گیا نا من رانی فقد رای الحق، یہ سیکنڈ فریز کا مصرے کی ایکسپلینیشن ہے، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ پھر اللہ دے جلویاں دا مظہر بھی پاک بنتی ہے یا نہیں؟ کائنات پئی کھاندی، کائنات پئی کھاندی، صدقہ میرے حضور دا، کائنات پئی کھاندی، صدقہ میرے حضور دا، پھر کعبہ وی مصطفیٰ تے قبلہ وی مصطفیٰ، اللہ دے جلویاں دا، اللہ اکبر کبیرہ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دست نور رکھا نا تو وہ بکری زندہ، بکری زندہ اور ویسی، اور سر اس پہ پھر محدثین نے بات کی ہے، جس طرح وہ پہلے مانوس تھی نا، پہلے بچیاں نال جویں کھیڈدی آئی نا، وہ سدے آن اندے نال پیار کردے آن، ویسی کی او میرے مصطفیٰ دی ذات تو زہر ہومن والا واقعہ نہیں سمجھ چاہندا، کلام نہیں سمجھ چاہندا، تے رب دا یار کیویں سمجھ چاہے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ نانا کبھی بھی اپنے نبی کو، اپنے آقا و مولا کو عقل کے ترازو پر نہ تولنا۔ ادھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام خندق کھود رہے ہیں، ایک بانجی اپنے ماما کے لیے کچھ کھجوریں لائی، دونوں ہاتھوں میں کھجوریں نہیں آ رہی تھی، دونوں ہاتھوں سے بھی کم تھی۔ میرے کریم آقا اپنے غلاموں سے کام کروا رہے ہیں، خود بھی کریم کام کر رہے ہیں، ادھر ایک پتھر سر نہیں ٹوٹ رہا تھا۔ غلام جا کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بڑی کوشش کی ہے پر ٹوٹتا ہی اگر انہاں تو نہ ٹوٹتا۔ عمر تو بڑا تکڑا، اور کریم دے بھی غلامان جڑے دا بندیاں نال کلے لڑ رہندے ہیں، ان سے نہیں ٹوٹتا تو رسول خدا سے۔ انہاں نو پتا ہے جڑا کام ساتھوں نہیں ہوندا نا، بولے نا، جو ہمارے لیے امپوسیبل ہے، جو ہمارے لیے ناممکن ہے، وہ رسول خدا کے لیے ممکن ہے۔ خدا کی عزت اور جلال کی قسم ہے، ایک چٹان پر، ایک پتھر پر میرے پاک نبی نے 3 ضربیں لگائی۔ پہلی ضرب لگائی، فرمایا غلاموں سن لو، اللہ نے شام کی کنجیاں مجھے عطا فرما دی ہیں، ملک شام ہمارے ہاتھوں میں فتح ہوگا، میرے غلام ملک شام میں فاتح بن کر جائیں گے۔ دوسری ضرب لگائی، فرمایا ایران بھی فتح ہو گیا ہے، ایران بھی کون کہتا ہے نابلد بدبخت قسم کا انسان کے نبی جانتا نہیں۔ میں نے کہا اللہ کی عزت اور جلال کی قسم ہے، نبی ہے خدا کا ترجمان، ہاں خدا کا ترجمان، اور رحمان ہے اس کا پاسبان، ایک دینے والا ایک لینے والا، ایک دے کر خوش ہے دوسرا لے کر خوش ہے، نہ دینے والے کی دین کا اندازہ نہ لینے والے کی لین کا اندازہ۔ پالا حضرت کہتے ہیں سب سے اعلیٰ جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ 3 ضرباں لائیاں، 3 ہر ضرب تھے کوئی نہ کوئی ملک فتح۔ بتا لوگ کہتے ہیں کل کی خبر نہیں، میرے پاک نبی قیامت سے آگے کی خبر رکھتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایک ماموں کی بھانجی آئی نا، تھوڑی سی کھجوریں لے کر آئی، اور 3000 کے قریب ہیں میرے پاک نبی کے غلام، دونوں ہاتھوں میں، ایک ہاتھ میں اور دوسرے ہاتھ میں یوں پکڑ کر کھجوریں لائیں، کہیں سے ملی، 3-4 دن کے فاقے ہیں، کچھ میسر نہیں ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا ایسا کرو، ایک چادر نیچے بچھاؤ، اس پہ یہ کھجوریں بکھیر دو، اور اس کے اوپر ایک اور چادر حافظ جی ڈال دو۔ چادر ڈالی گئی، مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے نا،
ہاں اتنے مزیدار، مینو تو بڑا مزہ آ رہا. میرے مصطفیٰ نے جب اقبال صاحب ہاتھ اٹھائے، بریلی والا بابا پھر کہتا ہے عجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اللہ اکبر کبیر. کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کتنی ہوئیں گی؟ پاؤ کے برابر ہوئیں گی. آدھا کلو کر لو نا. صحابی کہنے اساں کھا 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 کے گٹھلیاں دے ڈگ لا دیتے، پر وہ کھجورا مکیاں ہی نہ. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ان کا کرم ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں میں نہ آ، مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. اللہ اکبر کبیر. یہ ہے میرے نبی کی عطا. اور جسے رب کہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جسے رب کہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سارے خزانوں کی چابیاں محبوبات تیرے کولن، کل جہان دی جتنی بھی خیر ہے سونے ساری دی ساری تے کو دے دیتی. میرے قیمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام. ادھر ان لوگوں نے دھاوا بولا نا، پھر اللہ نے جو آیت کریمہ پڑھی، اللہ نے تیز آندھی بھیجی. اور جب آندھی آئی نا، جو کفار 24 دن کا محاصرہ کر کے بیٹھے تھے تبوک کے گرد، ان کی پھر دیگیں، ان کی جھونپڑیاں، ان کے جو سامان تھے ہوا نے الٹا کر رکھ دی. اور وہاں کہنے لگے بھاگو بھاگو بھاگو، یہاں سے بھاگو. اور یہاں پہ نا سر جی کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے نا تبوک کا وہ اس کو کراس کر کے آگے آ گئے تھے. ہاں خندق جو ہے نا، سوری خندق کو کراس کر کے آگے آ گئے تھے. پھر ایک آنے والے عمر ابن بود جو ہے نا، اس کا ٹاکرا علی سے ہوا. سر جی جن دے غلام سمجھ نہ آمن، نبیاں دا سلطان علی کا سب سے پسندیدہ کام پتہ ہے کیا تھا؟ اللہ کی عبادت کے بعد رسول اللہ کے نالین کو ٹانکے لگانا. جو رسول اللہ کے نالین کو ٹانکے لگانے والا اتنا اعلیٰ ہو، عرشوں پہ جانے والا کتنا اعلیٰ. میرے قیمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نے نا سر یہ ٹرنچ جو ہے کراس کر کے نا، خندق کو کراس کر کے للکارنے لگا، اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہتے ہو نا جنت بڑی عزیز ہے، خوبصورت ہے، آؤ بھیجو اپنے غلاموں کو، میں نے جنت بھیجوں. یعنی اس کا مقصد تھا کہ میں انہیں قتل کروں، شہید کروں. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں علی نے ہاتھ جوڑ کر کہا یا رسول اللہ میں جاواں؟ کریم نے فرمایا وہ عمر ابن بود ہے. 2 بار فرمایا. تیسری بار جب اس نے تھوڑی ناپاک جسارت کی نا، پھر علی نے پھر سر اٹھایا. علی خود اور علی کے بچے وہ ہیں جنہوں نے جانیں دی ہیں مصطفیٰ کے لیے. اب تحریر پڑھ کر دیکھ لے، ساری زندگی کنبہ علی کا ہی اسلام کے کام آیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. قربان جاؤں. عرض کی یا رسول اللہ ایک بار جائیں نا، فرمایا علی پھر انج نہیں، اگے آ، میرے پاک نبی نے اپنی دستار. آپ بولتے ہی نہیں، کمی مجھ میں ہے، میں محبت پر اندر. علی نے علی کو اپنی دستار مصطفیٰ نے عطا فرمائی. یہ امام الانبیاء ہیں اور دستار ہے امام الانبیاء کی. میں علی اب تلوار تیری نہیں، تلوار بھی میری ہوگی. میرے پاک نبی نے اپنی دستار، کیوں نہ آئے علی پہ ہم کو پیار، جسے رب کا محبوب عطا فرمائے دستار. دستار عطا فرمائی اپنا، تلوار مبارک یا نیزہ کریم نے عطا فرمایا اور سینے سے لگایا. فرمایا علی جا تیرے ساتھ دعا میری. عمر ابن بود کے بارے میں آتا ہے 1000 بندے سے اکیلا مقابلہ کرنے والا ہے، پر وہ 1000 والا ہوگا، یہ رب کے یار والا ہے. میرے کریم آقا کے غلاموں جب دونوں ٹکرائے تو علی سے لڑے یہ تیرے عقل کی، تسی پڑھ دیں، شیر ہے، عقل کی پھیر ہے، تو شیطان کی لومڑی وہ خدا کا. جب لڑے، بلال کہتے ہیں کہ دونوں طرف سے گرد و غبار اٹھی، دونوں طرف سے گرد و غبار اٹھی. جب ٹکرائے تلواریں آپس میں ٹکرائیں، گرد و غبار ہوا، ہمیں غم ہمیں پریشانی ہوئی کہ کیا ہوگا، پر رسول خدا مطمئن تھے. ہائے ہائے خدا دی عزت دی قسم. میں پڑھیا ہے وہ گھٹا مٹی اڑیا، گرد و غبار اڑی، اس میں جب وہ تھوڑا سا تھما نا
تو سامنے کیا دیکھتے ہیں؟ علی جو ہے نا مصطفیٰ کی بارگاہ میں دونوں ٹخنے خم کر کے یوں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ٹوٹے کر آیا ہوں. ہاں ہاں اللہ اکبر. دونوں نا یہ ہم دونوں نیچے جھک کر کہتے ہیں نا، اس طرح رسول خدا کی بارگاہ میں آ کر ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ سر کاٹ آیا. واہ، پتہ ہے خدا دی عزت دی قسم ہے جدو علی نے ان وار کیتا سی سر تو کٹیا سی نا، کٹی گھوڑا بھی گیا. ہاں، عمر ابن ابود کا گھوڑا بھی کٹا گیا. اور روایات میں آتا ہے کہ علی کے وار وہ اتنا طاقت پر مبنی تھا، جبرائیل روح الامین نے نیچے پر بچھائے. اگر ایک ضعیف روایت فضائل کے چیپٹر میں قابل برداشت ہوتی ہے، آپ سننا چاہتے ہیں تو سنا دیتا ہوں. فضائل کے چیپٹر میں ضعیف روایت قابل قبول ہوتی ہے اور بات علی کی ہے. ہاں، علی نال جنگا رجو چنگا کوئی نہیں، اصل ہچ اس بندے دا لہو چنگا کوئی نہیں. نام علی سن کے منہ چا ہٹاوے یا بندہ غلاتے یا پیو چنگا کوئی نہیں. ہم تو ہر گھڑی کہتے ہیں علی علی، وہ اس لیے کہ علی علی کہنا عبادت ہے، علی علی کہنا ریاضت ہے، علی علی کہنے سے درجات بلند ہوتے ہیں، علی علی کرنے سے مصطفیٰ فرماتے ہیں اتنی جلدی خشک لکڑی کو آگ نہیں جلاتی جتنا جلدی علی علی کرنے سے گناہ جل جاتے ہیں. پھر میرے ساتھ پڑھیے، توجہ ہے، تو سب پڑھنا ہے تو میں شعر پڑھنا. آپ ایگریمنٹ کر رہے ہو نا، پڑھیں گے نا؟ بڑی مہربانی سر. ہاں، علی کے ذکر کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیے گا. علی کے بارے میں، علی کون؟ علی او بخت والے نے لوگو جنہاں دا نعرہ. ابھی سارے نہیں پڑھ رہے. ہاں مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں مومن علی کو چھوڑ نہیں سکتا اور منافق علی کو پکڑ نہیں سکتا. پھر اپنے ایمان اور گریبان سے جھانکیے کہ علی تجھے اور مجھے اچھا لگتا ہے یا نہیں. او بخت والے، او بخت والے نے لوگو جنہاں دا نعرہ علی علی کریم رب دے حبیب جانی نو سب تو پیارا. جے کرنا چاہنے تو عبادت علی دے چہرے دا کر تصور. سیران دا کعبہ ہے ماں کے اندر دلان دا کعبہ. عطا علی، وفا علی، سخا علی، دعا علی، نمازی مسجد دا، غازی جنگا دا، ہیرو خیبر دا، مولا سنیا دا، مقدی گال مقاوے کامل مکھڑ ملائی تے گھیو علیے، نبی دی نسلہ دا پیو علیے. توجہ ہے، اس کو کاٹا نا. ضعیف روایت سن لیں. علماء فرماتے ہیں کہ جب علی اس عمر بن بدھ سے لڑ رہا تھا نا، اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا جس نیزے کے اوپر سونے اور چاندی کے کوکے لگے ہوئے تھے. That was decorated with the nipples of gold and silver. اس کے اوپر سونے اور چاندی کے وہ کوکے سے ہوتے ہیں وہ لگے ہوئے تھے. اس نے علی پر پہلا حملہ کیا نا تو علی نے پکڑا اور چھینا اس سے چھین کر علی نے فضا میں لہرایا پھینکا نا. تو کہنے والے کہتے ہیں کہ دریا دجلہ میں نا ایک مچھلی پر مگرمچھ حملہ کر رہا تھا. ضعیف ہے لیکن کتابوں میں ہے. تو علی نے وہاں سے چھین کر ادھر پھینکا، ادھر فضا میں پھینکا. وہ اڑتا ہوا دجلہ دریا دجلہ میں آیا اور جو مگرمچھ علی اس مچھلی پر حملہ کر رہا تھا، مچھلی نے زبان کے بغیر علی کو پکارا تھا. وہ نیزہ اس مگرمچھ کے حلق میں گڑا.
ہاں اس پر پڑا وہ مر گیا، مچھلی کی جان بچ گئی. تو کہے گا ہو اٹ میں پاسبل، یہ کیسے ممکن ہے، اتنا دور. مکھا ہوا ہے ضرور، وہ کیسے؟ میں نے کہا اگر نبی کے قدموں میں بیٹھنے والا آصف بن برکیہ ادھر سے تخت لا سکتا ہے، بولے نا، دلیل تو ہے نا، ادھر سے تخت لا سکتا ہے، اور جس کا خون نبی کا خون ہو، لحموں کا لحمی، دموں کا دمی. یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. علی تیری میری مثال ایسے ہی ہے جیسے ہارون کی مثال موسیٰ سے تھی، تیری مثال مجھ سے ہے. پر there will be no prophet after me، تیرے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اور کریم فرماتے ہیں کائنات میں اللہ کے حکمت کو خزانوں کا پہلا ترجمان محبوب رحمان اور دوسرا علی بندہ رحمان ہے. میرے کریم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جتنی عظمت مصطفیٰ اور مرتضیٰ کو عطا فرمائی ہیں کسی کو ملی ہی نہیں، کسی کو ملی ہی نہیں. کریم فرماتے ہیں علی کا عشق اس دل میں بستا ہے جو مومن ہو. کریم فرماتے ہیں علی اگر کسی کا ناک بھی کاٹ دے وہ حلالی ہو، وہ مومن ہو، وہ علی سے نفرت کر نہیں سکتا. اور دنیا جہان کے خزانے علی کسی کے قدموں میں انڈیل دے، اگر منافق ہو علی سے پیار کر نہیں سکتا. گفتگو علی کے ذکر پر ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں علی کے نقش قدم پر بھی چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. آخری دعوت پڑھیں گے، ذکر علی کریں گے میرے ساتھ، بولیے بولیے. اگر کریں گے تو پھر ہم سب کہتے ہیں سبحان اللہ. میں مرید ہاں علی دا، علوی برادران سارے بولو، ہر بندہ مرید ہے. داتا صاحب فرماندے نو جہندہ کوئی شیخ نہیں اندہ شیخ شیطان ہے، جہندہ کوئی پیر نہیں اندہ پیر. یہ داتا صاحب کی بات ہے، حدیث میں نہیں عرض کر رہا. داتا صاحب فرماتے ہیں جہندہ کوئی پیر نہیں نا اندہ پیر شیطان ہے. اسی کیوں شیطان دے پیچھے لگیے، سانو اللہ نے علی جو دے دیتا ہے پھر آنے آئے. میں مرید ہاں علی دا. اے پیر صاحب رات نو آ رہے ہیں سارے جبیا زیارت کرے آئے. محمد عربی دے 1440 سال بعد غلام تے نور آلن تے نبیان دا سلطان کے دا نور آلہ. سی بولو میری جان. میں مرید انج نہیں، ذرا ہاتھ چاہو لہراؤ جڑے علی دے ناتے چاہ سکتے ہیں. 2 سیکنڈ واسطے آکھو میں مرید ہاں علی دا، میرا پیشوا علی، میرے پیر دا سوالی، دنیا دا ہر ولی. میں مرید ہاں علی دا، میرا پیشوا علی. اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفیق دے. واخر دعوانا